کل تک کی گفتگو میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں اور آخری دور میں ان دونوں کا کیا کردار ہوگا، یہ کس دور میں انسانیت کی کتنی عظیم خدمتوں کے لیے اور انسانیت کو ظلم سے، ظالمانہ نظاموں سے نجات دلوانے کے لیے اور پورے کرۂ ارض میں انصاف دلانے کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیں گے، کتنی عظیم خدمات ہوں گی ان کی، ان کا کچھ مختصراً تذکرہ ہوا تھا۔ اب آج سورہ کہف کی تشریح و تفسیر شروع کرنے سے پہلے سورہ کہف کی جو سب سے اہم فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی تلاوت سے یا اس کی کچھ آیات کی تلاوت سے دجال کی فتنے سے نجات ملتی ہے، حفاظت رہتی ہے، اور ایک دل کی نگاہ روشن ہوتی ہے، ایک نور عطا ہوتا جس سے انسان دھوکہ کھانے سے بچ جاتا ہے اور ہر شے کی حقیقت کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم دجال کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے لیے اللہ سے خاص توفیق مانگتے ہیں اور کچھ ضروری باتیں دجال کے بارے میں اور فتنہ دجال کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ارادے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے کہ یہ موضوع بہت نازک ہے، بہت گہرا ہے، مگر اب اس دور میں اتنا ہی ضروری بھی ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے نبوی ارشادات سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اقوال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دجال کو غیر معمولی قسم کی اس کائنات کے سسٹم پر حکمرانی اور قدرت اور کنٹرول حاصل ہوگا۔ اب مثال کے طور پر میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بتاتے ہوئے کہ بہت کم وقت میں 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا کے ایک ایک بستی اور ایک ایک گاؤں تک اس کا پہنچنا ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں فتن کے باب میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اس میں ایک لفظ بولا گیا ہے کہ کالغیث استدبرت الریح، یعنی اتنی رفتار اس کی تیز ہوگی کہ جیسے بارش کو تیز آندھی اڑائے لے جائے، اس طرح کی رفتار اس کو ملے گی۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جو خطبات ہیں، ان میں خطبہ جو کنز العمال نامی کتاب میں درج ہوا ہے، اس خطبے میں ان کے الفاظ تھے ینادی بصوت یسمعہ او یسمعہ به ما بین الخافقین، یعنی پوری کرۂ ارض میں دور دور تک اس کی آواز پہنچے گی، جو بات وہ کہے گا پوری دنیا میں اس کی آواز پہنچے گی اور بات سنی جائے گی، یعنی مسافتیں، فاصلے سمٹ جائیں گے اس کے سفر کے اعتبار سے بھی اور اس کی آواز کی رسائی کے اعتبار سے۔ مشرق و مغرب کے درمیان ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ زمین بالکل لپیٹ دی جائے گی، فاصلے سمیٹ دیے جائیں گے۔ اس کو جو یہ بھی قدرت حاصل ہوگی، ایسی ترقی ہوگی کہ وہ ایک ماں کے پیٹ سے جو نابینا اور اندھا پیدا ہوا، اس کے اشارے اور حکم پر اس کی آنکھوں کی روشنی بھی آ جائے گی، اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا شخص کو بھی وہ صحت یاب کر دے گا۔ زمین میں جو دریا ہیں، جو سینچائی کا نظام ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی اس کا مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے، زمین کی پیداواروں پر بھی اس کو قابو بخشا جائے گا۔ یہ سب وہ صحیح احادیث ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو حدیث کی مستند کتابوں میں آئی ہیں۔ یہ جو روایت ہے کہ سخرت لہ انہار الارض وثمارھا، زمین کے دریا اور پھل، باغات، کھیتیاں سب اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اور یہ حدیث تو، یہ ٹکڑا تو صحیح مسلم میں بھی ہے، یامر السماء فتمطر، وہ آسمانوں کو گویا حکم دے گا اور بارش شروع ہو جائے۔ اب اچھی طرح جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اب ہر ٹیکنالوجی کے بارے میں دنیا میں جاننے والوں کی تعداد اچھی خاصی بڑھ رہی ہے۔ یہ ہر ٹیکنالوجی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کلائمیٹ چینج کیا جاتا ہے اور موسم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جہاں کی طرف رخ ہوگا اور جہاں اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، وہاں اچانک موسم بدلا جا سکتا ہے، بارش برسی یا برسائی جا سکتی ہے، سیلاب لائے جا سکتے ہیں، تباہیاں مچائی جا سکتی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس ہر ٹیکنالوجی کا استعمال بھی دنیا میں اس دور میں ہو رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تو مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ بہت سے علاقوں میں دجالی طاقتیں خشک سالی اور قحط کی حالات پیدا کر دیں گی۔
اور بہت سے علاقوں میں سیلاب آ جائے گا. اسی طرح اور بھی بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت بہت تیزی کے ساتھ دجالی طاقتوں کے ہاتھ میں آ رہی ہیں. بعض احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے اس کے بارے میں کہ وہ اپنی خدائی شان کو ثابت کرنے کے لیے مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا. وہ لوگوں سے پوچھے گا کیا تم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے ہو, مرحوم ماں باپ سے جو جا چکے دنیا کے, ان سے دیکھنا, ان کے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ لوگ شوق میں آ کے کہیں گے کہ ضرور. اور پھر وہ اپنی شیطانی تصرفات سے وہ روحوں کو حاضر کر دے گا اور ان سے بات چیت کرائے گا. شکل صورت لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو بالکل واقعی ہمارے دادا, ہمارے نانا, ہمارے ابا, ہمارے اماں. اور پھر آخر میں ان سے کہے گا اب تو مان گئے کہ میں خدا ہوں. تو اللہ کی پناہ بہت سے لوگ ان میں سے یہ کہہ دیں گے ہاں ہم مان گئے کہ آپ ہی رب ہیں. اب اس موقع پر بھی میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ریسرچ اس موضوع پر بھی ہو رہا ہے کہ روحوں سے رابطہ ہو جائے. اس پر بہت مادی ریسرچ ہو رہا ہے اور پوری طاقت لگائی جا رہی ہے. اس میں ایک حد تک کچھ کامیابی کی بھی خبریں آتی. یہ سب ہوگا اور ابھی اور بھی ہوگا. اگر ہمیں کچھ نہ بتایا ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ, تو شاید ہمارے لیے دھوکے میں آ جانے کا کچھ جواز تھا. مگر اب جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کے گئے ہیں, ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچ جائے, ہمیں اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دنیا بھر کو قابو میں کر لینے والے شخص کو اپنا خدا نہیں ماننا ہے. اور یہ امتحان آسان نہیں ہوگا. وہ خداوندی کرشمے دکھائے گا, خدا کے کرشمے دکھائے گا. لوگ تو معمولی پیر صاحب کی کرامات دیکھ کر ان کے سامنے سجدہ کرنے لگتے ہیں. کسی جوگی کی شعبدے بازی کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے پہلے, اس دور کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کو بہت مضبوط کر لینے کی توفیق دے. کیونکہ ایک بار جب وہ آ جائے گا پھر اس وقت کوئی اپنا ایمان اور اعمال کی اصلاح نہیں کر پائے. اور میں پھر عرض کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ زمانہ دور نہیں لگتا. علامات بتا رہی ہیں, ملکی اور عالمی حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.